الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ اور یوں ایک طرح سے یہودیوں کی موافقت بھی ہوئی اس معاملے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ لیکن آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ 20 ماہ محرم کا جو 10واں دن ہے اس کا ہم روزہ رکھیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو، جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ماہ محرم کی حقیقت اور اس سے حرمت والے مہینے کی فضیلت۔ لیکن ایک اتفاقیہ طور پر اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اسی 10 محرم کی تاریخ میں۔ پھر ہم نے جو محرم کی فضیلت ہے، اس حرمت والے مہینے کی 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، اسے ہم نے بھلا کر کے اور یوں ہم نے غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانا شروع کر دیا، ان کی شہادت کا دن منانا شروع کر دیا، اور نہ جانے اس دن کتنے شرک و بدعت کے ہم کام کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ یوں کسی کے مرنے پر اتنا لمبا سوگ منایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے جو اصل حقیقت ہے ماہ محرم کی اور اس کے 10 ذی الحجہ کے روزے کی، اس کو بھلا کر کے ہم خرافات میں اپنے آپ کو لگا لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام شرکیہ اور بدعیہ اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو اصل ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کو رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔